بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم شعار اسلامی قسط نمبر 7۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی تب فرض ہے یا واجب ہے جب تمام ضروری قرضہ جات اور لازمی اور ذاتی اور گھریلو خرچہ جات منہا کر کے مائنس کرنے کے بعد وہ حکماً یا حقیقتاً نصاب کا مالک رہے، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں جو ہمارے پاس بطوری امانت ہے۔ مہر بھی قرضہ ہے، دادا یا نانا بن چکے ہیں مگر افسوس ہے بیچاری عورت کا مہر ابھی تک باقی ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، پارہ نمبر 4 سورۃ النساء، اور اپنی بیویوں کا مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ قربانی صرف اپنے اوپر لازم ہے اگر مالی استطاعت ہے، بیوی، ماں باپ، بہو یا اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ان پر واجب ہو تو ان سے لازمی طور پر کہہ کر اپنی جیب سے خرچ کر کے قربانی کرے تو ان کی بھی قربانی ادا ہو گئی اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، مگر نفلی قربانی میں کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے، تاہم ان کو بتا دینا بہت ہی مناسب ہے، کیونکہ بتا دینے سے ان کو خوشی ہوتی ہے اور قربانی کا تصور ان کے دل اور دماغ میں جم جاتا ہے۔ جب بھی قربانی کے واجب ہونے کے شرائط پائے جائیں اور ہر سال پائے جائیں تو ہر سال قربانی لازم ہے۔ البتہ یہ کہنا جہالت ہے کہ ہم ہر سال قربانی کرتے آئے ہیں اس سال نہ کریں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یا اپنی قربانی واجب ہے اس کے باوجود کسی اور زندہ یا مردے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے اپنی واجب قربانی ہی ادا ہوگی۔ قربانی سے مقصود آخرت کا اجر و ثواب ہے اور دنیا میں اس ذمہ داری سے آدمی بری ہوتا ہے، لہذا اتباع سنت کے تحت اخلاص نیت قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان بشاشت قلبی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شادی و بیاہ ہو، تعزیت و مزاج پرسی کی مجلس ہو، یا عید کے موقعوں پر اسراف اور شاہ خرچیوں سے جتنی شرعی اور اخلاقی بربادیاں، معاشرتی و اقتصادی تباہ کاریاں اور نفسیاتی و گھریلو پامالیاں ہوتی ہیں وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا ممکن حد تک استطاعت بھر ان فضول اور شاہ خرچیوں سے ہم خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ ایمان اور دین کے ساتھ ساتھ عزت اور عصمت کا بھی سودا کر بیٹھے۔ لہذا خوشیوں کے ان موقعوں پر سٹہ بازی، آتش بازی، آوارہ گردی اور بے حیائی جیسے لعنتی اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قوم کی رسوائی اور بربادی کے اسباب ہیں۔ تاہم میں یہی کہہ سکتا ہوں، انداز بیان اگرچہ زیادہ شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 8 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔